میری نظر میں یہ عبادت ہے، اس لیے کہ سیاست میں لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کو اپنا ووٹ دیتے ہیں، اپنا واک آپ کو دے دیتے ہیں کہ اب آپ میرے لیے حقوق لے کر آؤ گے، آپ میرے لیے سہولیات پیدا کرو گے، آپ میرے بچوں کے لیے تعلیم پیدا کرو گے، آپ میرے بچوں کے لیے ہسپتال بناؤ گے۔ یہ واک آپ جب آپ اپنا ووٹ دیتے ہو کسی کو تو اپنا واک آپ اس کو دے دیتے ہو کہ اب وہ آپ کے لیے فائٹ کرے گا، آپ کے لیے آپ کی جنگ لڑے گا اور آپ کے لیے آپ کے حقوق دلائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں سیاست جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں مفادات ہیں۔ مفادات اس طرح سے ہیں کہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، دوسری دفعہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میاں خیل برادری پی ایم ایل این سے ووٹ لیتی ہے تو سینیٹر وقار سے جا کے مل جاتی ہے، سینیٹر وقار فیصل سے کہتا ہے وہ اس جگہ جا رہا ہے، یہ اس جگہ جا رہا ہے، جہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری طاقت برقرار رہے گی وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہمارے لوگوں کو حقوق کہاں سے ملیں گے، وہ اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کون سی حکومت ہمارے لوگوں کے حقوق دے گی، ان کو نوکریاں دے گی، ان کو روزگار دے گی۔ اس بات پہ فیصلہ نہیں کرتے وہ اس بات پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلی حکومت نون کی آئے گی تو نون سے مل جاؤ، اگلی حکومت پیپلز پارٹی سے تو پیپلز پارٹی سے مل جاؤ۔ پاکستان تحریک انصاف اس سیاست پہ یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان تحریک انصاف خدمت کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے لیڈر نے پہلے خدمت کی پھر سیاست کی۔ پہلے اس نے کینسر کا ہسپتال بنایا، اس کے بعد اس نے نمل یونیورسٹی بنائی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں سیاست میں جاؤں گا اور سیاست کو بدلوں گا۔ اب بدلی ہوئی سیاست کیا ہے؟ بدلی ہوئی سیاست یہ ہے کہ پورے ڈی آئی خان میں صرف پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس کے لیڈر آپ سب نے چنے۔ یہ جو نوجوان ہیں، امان اللہ ہے، ان سب کو آپ نے کہا ہے کہ آپ اس پارٹی کو چلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے جس طرح باقی پارٹی میں ہے کہ نواز شریف کا چہیتا ہے تو وہ صدر بن گیا ہے، نواز شریف کا بھانجا ہے تو وہ فلانا بن گیا ہے، وہ کسی کا دوست ہے تو وہ فلانا بن گیا ہے، یا عوامی بنیاد پر لیڈر بنے۔ اور دوسری بات جو پارٹی نے کی، دوسری پارٹی نے بات یہ کی کہ جن لیڈروں کو ہم آگے لے کے آئیں گے وہ نوجوان ہوں گے، ان کا ماضی بے داغ ہوگا، وہ تعلیمی یافتہ ہوں گے اور وہ آپ کے کام کرنے چاہتے ہوں گے۔ اب عامر برقی آپ کے سامنے ہے۔ عامر برقی ایک کاروباری آدمی ہے، آپ اس کی شخصیت کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کو لوگ بتائیں گے کہ یہ دیانتدار بزنس مین ہے، آپ کو لوگ بتائیں گے کہ یہ بزنس میں بھی لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے آیا ہے، یہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس پہ اعتماد کریں، آپ اس کو ووٹ دیں، اس کو اسمبلی تک پہنچائیں، کیونکہ جب یہ اسمبلی میں جائے گا تبھی اس کا امتحان شروع ہوگا۔ ابھی اس کا امتحان شروع نہیں ہوا، شروع جب ہوگا جب آپ اسے بھیجیں گے۔ مگر جب عامر میرے پاس آیا اور عامر نے مجھ سے یہ کہا کہ میری کمپین میں آپ میرے ساتھ جائیں گے، تو میں نے 3 شرطیں رکھی اس کے لیے۔ پہلی یہ کہ اگر جیتے گا تو ایمانداری سے کام کرے گا، اور اس نے وعدہ کیا کہ ایمانداری سے کام کرے گا۔ دوسری یہ کہ اس کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ آج سب گاؤں کو دے گا، بڑے پروجیکٹ پہ نہیں لگائے گا بلکہ گاؤں کو دے گا، اس نے وعدہ کیا کہ ایسا کرے گا۔ تیسرا یہ کہ یہ اصولی سیاست کرے گا، بے اصولی سیاست نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اقربا پروری نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کو آگے بڑھائے گا جن میں صلاحیت ہے، ایسے لوگوں کو نوکری دے گا جو اس کے قابل ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرے گا جن کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ وعدہ اس نے مجھ سے کیا ہے، اسی وعدے کی بنیاد پہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تحریک انصاف کو اور عامر برقی کو ووٹ دیں، اس کو کامیاب کریں، اس پہ ذمہ داری ڈالیں، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ اس امتحان میں سرخرو ہوگا۔ لیکن یہ کٹھن امتحان ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے ووٹ لینا، آپ کا اعتماد لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب آپ اس کو جج کریں، یہ بھی آپ سے بات کرے گا، اپنا پروگرام آپ کو بتائے گا، آپ اس سے سوال بھی کریں، اس کو ملے بھی، اس کو پرکھیں، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو 11 مئی کو بلے پر مہر لگا کر عامر برقی کو کامیاب کریں اور اس کو اس امتحان میں ڈالیں کہ یہ آپ کے سامنے سرخرو ہو۔ پاکستان پاکستان۔ الحمدللہ یہ ہمارے مرکزی رہنما قیوم سے